اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ وائرس کے متعلق نہیں جانتے کہ وائرس ہوتا کیا ہے۔ تقریباً 1 صدی پہلے لوئس پاسچر کے وقت میں وائرس کو زہر کا نام دیا جاتا تھا۔ اس کو بیماری اور موت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ خیال تبدیل ہو چکا ہے۔ وائرس کو پارٹیکل سمجھا جاتا ہے جو نیوکلیک ایسڈ اور پروٹینز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کسی جسم کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں۔ نزلہ، زکام، ہیپاٹائٹس، چیچک اور ایڈز جیسی بیماریاں وائرل انفیکشنز کہلاتی ہیں۔ یہ صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ پودوں اور جانوروں اور حتیٰ کہ مائکرو آرگینزم، بیکٹیریا وغیرہ میں بھی، جو کہ بہت ہی چھوٹی مخلوق ہیں، بیماری کی وجہ بنتے ہیں۔ ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے یہ عام فلٹر میں سے بھی بآسانی گزر جاتے ہیں۔ آج کل منظر عام پر آنے والا کرونا وائرس بھی بہت شدت سے پھیل چکا ہے۔ کیونکہ اینٹی بائیوٹکس صرف بیکٹیریا کو مار سکتی ہیں، لہٰذا یہ کرونا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دوسری طرف کوئی ایسی ویکسین نہیں بن سکی جو کرونا وائرس پہ قابو پا سکے۔ یہ وائرس انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں بھی مکمل کنٹرول میں نہیں ہو پا رہا۔ اس سے بچنے کے لیے صرف پریونٹیو میجرز ہی ہیں، جن میں سب سے بڑی احتیاط خود کو اپنے گھروں کے اندر محدود رکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ یہ وائرس کسی طرح بھی آپ پر اٹیک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو بڑی احتیاط ہے، اپنے امیون سسٹم کو مضبوط بنانا ہے، جس کے لیے آپ اپنے گھر میں ہی ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کریں۔ یہ 15 منٹ کی واک کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دالیں، انڈے، گوشت پروٹینز کا سورس ہیں، ان کو استعمال کریں۔ سبزیاں اور پھل استعمال کریں، مگر اچھی طرح دھو کے، تاکہ آپ کا امیون سسٹم مضبوط اور طاقتور ہو۔ سٹرس فروٹ آپ کی امیونٹی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جب بھی باہر سے آئیں تو ہینڈ سینیٹائزر سے ہاتھ واش کر کے پھر باقی چیزوں کو ہاتھ لگائیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے برائے مہربانی حکومت پاکستان کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں پر عمل کریں۔ اس میں ہی ہمارا فائدہ اور خیر خواہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔